نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ میرے مسلمان بہن اور بھائی دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں گے خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو کلپ بنایا تھا کہ جس میں میں نے بندش کے متعلق کچھ باتیں عرض کیے تھے، تو آج اسی موضوع کے اوپر کچھ مزید باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کاروباری بندش کے متعلق آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ کاروباری بندش کا توڑ اور اس کے علامات کیا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ آج کل حاسدین کا دور ہے۔ انسان کا دشمن اٹھ کر وہ سحر، جادو اور بندش کی وجہ سے انسان کے کاروبار کو باندھ لیتے ہیں اور ان سے اپنے مخالف کی خوشی، راحت اور آرام وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور اس کے علامات کیا ہے کہ کاروبار یا دکان بندش ہو چکی ہے، سحر و جادو ہوا ہے، اس کے علامات کیا ہے۔ سب سے بڑی علامت وہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں آپ کا کاروبار چل رہا ہے، ایک دم وہ نیچی سطح پر آ گیا اور وہ کاروبار چلنا بند ہو گیا، اب نہیں چل رہے آگے۔ گاہک دکان پر آ جاتے ہیں، چیز دیکھ لیتے ہیں لیکن خریدتے نہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ اب وہی چیز ہے وہ دوسرے دکان سے خرید لیتے ہیں، کوالٹی بھی وہی ہے، چیز بھی وہی ہے اور قیمت بھی مناسب ہے، لیکن یہاں سے خریدتے نہیں، دوسرے دکان پہ ساتھ والے سے خرید لیتے ہیں۔ تو آپ سمجھئے کہ آپ کے کاروبار پر کچھ بندش کے اثرات ہو چکے ہیں۔ آپ کا دل کاروبار سے تنگ ہوتا ہے، سستی ہے، آپ میں کاروبار کی طرف رغبت نہیں ہے، تو آپ سمجھئے کہ آپ کے کاروبار کے اوپر بندش کے اثرات پڑ چکے ہیں۔ اور آپ یوں سمجھئے کہ بندش یہ جادو جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آتے ہیں۔ اب ان کے پاس رسیاں ہیں، جادو مثلا جو بندش لگاتے ہیں، جو جادو کر لیتے ہیں۔ اب ایک چیز کی اصلیت اور حقیقت کسی کے سامنے تبدیل کرنا، سحر، جادو، بندش یہی چیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے اور جادوگروں نے لوگوں کی نظروں پہ ایسی جادو کیا کہ اب وہی رسیاں ہے وہ سانپ نظر آ رہے ہیں۔ تو اسی طرح دکان کا مسئلہ ہے، جب آپ کے دکان کے اوپر کوئی بندش کر لیتا ہے، جادو کر لیتا ہے، سحر کر لیتا ہے، تو پھر وہی چیز ہے، گاہک آتے ہیں، دیکھتے ہیں اور ان کو پسند نہیں آتا، وہ چیز پرانی نظر آتی ہے۔ اور کیوں؟ انہوں نے بندش کیا ہوتا ہے، جادو کیا ہوتا ہے۔ تو خیر یہ باتیں آپ لوگوں کی سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اب روحانی دنیا میں اس کا حل کیا ہے؟ روحانی دنیا میں اس کا حل کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ سب سے پہلی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ نماز کا اہتمام کریں۔ پھر دوسری بات، جب بھی آپ دکان میں جائیں سب سے پہلے سلام کریں اور سلام کا جواب بھی خود دیں۔ اور صبح نماز کے بعد سورہ مزمل 1 دفعہ اور آیت الکرسی 11 مرتبہ اور 4 قل ہر ایک
11 مرتبہ پڑھ کر، عمل سے پہلے بھی 11 مرتبہ درود شریف اور آخر میں بھی 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر لے، وہ پانی خود بھی پی لے اور دکان کی دیواروں پر بھی پمپ کر دے، اور جو بچ جائے اس سے اپنا منہ، ہاتھ، یہ چیزیں دھو لے اور 11 دن تک یہ عمل کر لے، انشاءاللہ اللہ جل جلالہ یہ بندش اس کا خاتمہ کر دے گا، اور کاروبار جو بندش لگ چکی ہے وہ ختم ہو کر کاروبار مزید اضافی کی طرف بڑھے گا۔ اور اللہ نے قرآن میں وہ طاقت رکھا ہے کہ کسی اور چیز میں نہیں ہے، نہ جادو میں ہے، نہ سحر میں ہے، نہ بندش میں ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے جو طاقت رکھا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ قرآن ایسا مضبوط کتاب ہے کہ اس میں ہر چیز کا توڑ ہے، لیکن یقین لازمی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی